تو اس کی ہجرت اس کو دنیا دلوا دے گی، آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ تو یہ میری گفتگو کا دوسرا نقطہ چاہیے کہ میں یہ جتنے کام کر رہا ہوں نیکی کے، یہ جتنے جذبات ہیں میری نیکی کے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ میں نے اللہ سے جنت کو حاصل کرنا ہے، میں نے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ اس کے ساتھ ایک واقعہ ملاتا جاؤں تاکہ بات مزید سمجھ آئے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے پہلے بھی سنا ہوگا۔ میں نے کہا ہم نے چیزیں بہت سی سنی ہوتی ہیں لیکن نہ جانے ہم بھول جاتے ہیں، یہ عمل کرنے کو دل نہیں کرتا یا یاد نہیں رہتا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو جن لوگوں کو ایندھن بنا کر بھڑکایا جائے گا، کہ جہنم کی آگ کو اور تیز کرنے کے لیے جن لوگوں کو اس کا ایندھن بنایا جائے گا، وہ تین کون سے لوگ ہیں؟ ایک قاری قرآن ہے، عالم دین ہے، اور دوسرا جہاد کرنے والا مجاہد ہے، اور تیسرا سخی ہے جو بہت سخاوت کرنے والا ہے۔ یہ واقعہ پورا سن لیجئے، روکتے کھڑے ہو جاتے ہیں اللہ کی قسم یہ واقعہ سن کر کے کہیں ہمارے دل میں ریاکاری کا کوئی شائبہ نہ آ جائے، رب کے رضا کے حصول کے علاوہ ہمارا کوئی عمل نہ ہو جائے، ہم کہیں ان ٹریک نہ ہو جائیں، صراط مستقیم سے نہ ہٹ جائیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ قیامت والے دن قاری قرآن کو رب کے دربار میں پیش کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے میں نے تجھے بڑا علم دیا تھا، بڑی صلاحیتیں دی تھی، بتاؤ دنیا میں کیا کر کر آئے ہو، میرے لیے کیا کیا ہے دنیا میں؟ اللہ ساری زندگی قرآن پڑھتے پڑھاتے گزار دی، تبلیغ کے سفر دے کے ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتے، ایک شہر سے دوسرے شہر پورا وطن میں نے پھر مارا اور تبلیغ کرتا رہا۔ اللہ کہے گا نہیں، یہ تو میرے لیے نہیں کرتا رہا، اپنا نام اونچا کرنے کے لیے، اپنی شہرت کے لیے، اپنے وقار کے لیے، نہ کہ للہیت کے لیے اور نہ ہی میرے رضا کے رسول کے لیے۔ اور پھر اللہ کیا فرمائیں گے؟ فرشتوں اس کو پکڑو، اس کو گھسیٹو، اس کو کھینچو اور اس کو اونڈے منہ جہنم میں ڈال دو۔ والعیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ وجہ کیا ہے کہ اخلاص نہیں ہے عمل بہت بڑا ہے۔ قرآن پڑھنا پڑھانا فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے۔ لا کن عالما او متعلما، عالم بن جو، سکھانے والے بن جو، یا سیکھنے والے بن جو دین کو۔ یہ بہت مقام اور مرتبے والا کام ہے، لیکن ریاکاری آ گئی، رب کے رضا کا حصول بیچ میں سے مائنس ہوا، اللہ نے سارے کے سارے اعمال ہی اس کے نامہ اعمال سے مائنس کر دیا۔ دوسرا وہ بندہ جو جہاد فی سبیل اللہ کرتا ہے، اپنا مال، اپنی جان، تن من دھن جسے ہم کہتے ہیں، ہر چیز قربان کر دیتا ہے، بارڈر پہ جاتا ہے، جا کر اپنی جان کی بھی قربانی دے آتا ہے۔ اللہ کہے گا کیا کیا تھا دنیا میں میرے لیے؟ کہے گا اللہ جان سے بھی پیاری کوئی چیز ہوتی ہے؟ میں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا تیری رضا کے لیے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے نہیں، تیرا مقصد تھا کہ تجھے جری اور بہادر کہا جائے، تجھے تمغے ملیں، تیرے سینے پہ بیج سج جائیں، تیرا نام دنیا میں بلند ہو جائے۔ تیرا مقصد یہ تھا ہی نہیں کہ میں رب کی رضا حاصل ہو سکے، یہ جنت تیرے پیش نظر نہیں تھی۔ وہ جو تجھے دنیا میں جو تو چاہتا تھا وہ مل گیا، دنیا میں تجھے مقام مل گیا، دنیا میں تیرا مقام اور مرتبہ بن گیا، تیرا نام دنیا میں بلند ہو گیا، لیکن آج میرے ہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمائیں گے فرشتوں اس کو پکڑو، گھسیٹو اور اندے منہ جہنم میں ڈالو۔ اس وجہ سے نیت خالص نہ ہونے کی وجہ سے۔ تیسرا وہ شخص جو سخاوت بہت کرتا ہے، اس کے دروازے سے کبھی کوئی خالی ہاتھ واپس نہیں گیا، اس کو بھی نہیں معلوم کہ میں نے کتنوں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، لیکن اگر کہیں یہ بات آ گئی کہ میرا نام بلند ہو جائے،
مجھے سخی صاحب، حاجی صاحب اور چودھری صاحب اور بٹ صاحب، شیخ صاحب، پتہ نہیں کن کن القابات سے نوازا جائے، تو جب رب کے دربار میں جائے گا نا، اللہ رب العزت پوچھیں گے کیا کیا دنیا میں؟ جواب دے گا اللہ اتنا پیسہ مال دیا، مجھے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے کن کن پر خرچ کیا ہے دنیا میں، کن کن پر لگا کے آ گیا ہوں یہ مال، کتنی غریب بچیوں کی شادیاں کرتی ہیں، کتنے مزدوروں کے سر پہ ہاتھ رکھا ہے، کتنوں کے ساتھ میں نے تعاون کیا ہے، معاونت کی ہے، ان کے گھر بار چلائے ہیں، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا ہے، یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہے، میں نے اپنا مال پیسہ اسی چیز پہ خرچ کیا ہے۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے تیرا بھی مقصد یہ تھا کہ تجھے دنیا میں بڑا نام مل جائے، آج میرے دربار میں تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں لے جاؤ اس کو بھی اندر منہ جہنم میں ڈال دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ رکھے، اللہ ہم سب کو خلوص نیت عطا فرمائے۔ تو یہ تھے دوسرا پوائنٹ۔ تیسرا پوائنٹ میری گفتگو کا تیسرا نقطہ کہ عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ایک لفظ منہ سے نکالنا بڑا آسان ہے، لیکن اپنے ہر عمل کو قرآن اور حدیث کے ترازو میں رکھ کر وہاں سے جھانٹی کروا کے جہاں مہر نبوت لگی ہے اس کو کرنا اور دوسرے کو چھوڑنا، یہ بہت جرأت والا کام۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ سیدہ عائشہ اس حدیث کی راوی ہے، فرمایا کہ اس بندے نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں ہے، جو میری سنت کے مطابق نہیں ہے، جو میرے طریقے کے مطابق نہیں ہے، فہو رد، وہ عمل مردود ہے، وہ عمل مردود ہے، اس کا کوئی اجر و ثواب نہیں ہے۔ مردود کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ دھتکارا ہوا، واپس کیا ہوا۔ اور ایک حدیث ساتھ اور ملا ہوا، قیامت والے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کیسے پہچانیں گے؟ وضو کے اعضاء سے، یہ آپ کے پیشانی پہ جو نشان ہے اس سے آپ کی کونیاں، آپ کے بازو اور آپ کا پاؤں جو چمک رہے ہوں گے، ان چمکنے والے اعضاء سے اللہ رب العزت اپنی امت کو وہاں پہچانیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو وہاں پہچانیں گے۔ ایک بہت بڑا گروہ قیامت والے دن آ رہا ہوگا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہچان بھی رہے ہوں گے کہ یہ میری امت کے لوگ ہیں، ان کے اعضاء بھی چمک رہے ہوں گے۔ اچانک فرشتے ان کے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ایک دیوار حائل کر دیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے پوچھیں گے جبریل یہ میری امت ہے، میں پہچان رہا ہوں ان کو آنے دو، میرے حوض پہ پہنچنے دو، کیوں روکا جا رہا ہے ان کو؟ جبریل جواب دیں گے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے آپ کے دین کو نامکمل سمجھا، آپ کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد دین میں نئی باتیں داخل کی، دین میں بدعات کو داخل کیا۔ تو کیا فرمائیں گے پیغمبر رحمت علیہ الصلوۃ والتسلیم، ان کا تصور رحمت للعالمین ہے، فرمائیں گے سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو جنہوں نے میرے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد دین میں تبدیلیاں کی ہیں۔ تو عمل سنت کے مطابق ہونا چاہیے، تیسرا پوائنٹ۔ چوتھا پوائنٹ میری گفتگو کا، رزق حلال کی کوشش کریں، آخری حد تک رزق حلال کی کوشش کریں۔ حلال کا کمایا ہوا ایک لقمہ حرام کے کمائے ہوئے 10 یا 100 لقموں سے بہتر ہے۔ حلال کا کمایا ہوا 1000 حرام کے کمائے ہوئے 1,00,000 سے کئی گنا بہتر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاکیزہ ہے، پاکیزہ چیز ہی قبول فرماتا ہے اللہ رب العزت، وہاں غلط چیز قبول نہیں ہوگی۔ اور ایک واقعہ ساتھ ایڈ کر دوں تاکہ بات اور سمجھ آ جائے اور واضح ہو جائے بات۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی روایت ہے، حدیث ہے کہ ایک بندہ سفر پہ نکلتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ سفر پہ دعا قبول ہوتی ہے،
دعا کی قبولیت کی جو گھڑیاں اس میں سفر بھی شامل ہے. وہ سفر میں نکلتا ہے، سفر کے آثار اس میں نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. یہ پرانے وقتوں میں جیسے سفر کرتے تھے گدھوں پہ، کھچروں پہ، گھوڑوں پہ، تو وہ سفر کی گرد و غبار، آلودگی اس پہ نظر آنی شروع ہو جاتی ہے. اچانک وہ رکتا ہے، رب سے دعا کرتا ہے، یا ربی میرا یہ مسئلہ ہے، حل کر دے. اے میرے پروردگار میری یہ دعا ہے، قبول کر لے. اگر اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، آج ہمیں بھی سوچنا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فأنا یستجاب لذلک. فرمایا اس بندے کا لباس حرام کی کمائی کا، اس کا کھانا حرام کی کمائی کا، اس کا پینا حرام کی کمائی کا، اس کے گھر میں جو بچوں کو غذا دی جا رہی ہے وہ بھی حرام سے جا رہی ہے. فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ. یہ اب بھی شکوہ شکایت کرے کہ میرا رب میری دعا کیوں نہیں قبول کرتا. یہ میری گفتگو کا چوتھا پوائنٹ کہ رزق حلال کی کوشش کریں. دنیا کی یہ شک و شبہات، شکوک و شبہات جتنے ہیں ان سے نکلنے کی کوشش کریں، صاف فیر معاملہ کریں. اور میری گفتگو کا پانچواں اور آخری پوائنٹ، حقوق العباد. یہ بھی بہت ضروری ہے، ان کی بھی بہت قدر و قیمت ہے. حقوق اللہ کی اپنی جگہ بڑی قدر و منزلت ہے، ان اعمال کا اجر ریوارڈ اپنی جگہ ملنا ہے. لیکن کہیں یہ دیکھ لیجئے کہ حقوق العباد کی وجہ سے آپ کے کیے ہوئے اعمال ضائع اور رائگاں نہ ہو جائیں. ایک واقعہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں حقوق العباد کے حوالے سے. حقوق العباد بڑا اہم مسئلہ ہے، ہم اس کو پتہ نہیں نہ جانے اہمیت کیوں نہیں دیتے. حقوق العباد کوئی بہت بڑی چیز نہیں ہے. آپ کا کسی سے اچھے طریقے سے پیش آنا حقوق العباد ہے. سلام کہنا، سلام کا جواب دینا حقوق العباد ہے. کسی کو چھینک آتی ہے اس کا جواب دینا، کسی کی خیریت دریافت کرنا، بیمار پرسی کرنا، کسی کے جنازے میں شریک ہونا، اس کے معاملات کا خیال رکھنا، اپنے متحد جو لوگ ہیں ان سے حسن سلوک کرنا، ان کے ہر طرح کے معاملات کا خیال رکھنا، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو حقوق العباد میں آتی ہیں. حقوق العباد کی بڑی اہمیت ہے کہ قیامت والے دن واقع حدیث سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. ایک بندہ رب کے دربار میں پیش ہوگا، نمازیں مکمل، زکوٰۃ ادا کی، روزے مکمل، حج اور عمرہ کیا، عقیدہ توحید بھی ہے، جو ساری چیزیں میں نے پہلے بیان کی ہیں کہ حقوق اللہ کے لیے کن کن چیزوں کی ضرورت ہے. یہ پانچویں چیز اس لیے ساتھ ایڈ کر رہا ہوں کہ اس کی ان سے بھی زیادہ کہیں ضرورت ہے. اور رب کے دربار میں آئے گا، دیکھنے میں تو یہ ہے کہ اس نے بڑا کچھ کیا دنیا میں، اس کا نامہ اعمال سارا نیکیوں سے بھرا ہوا ہے، دفتر کے دفتر بھرے ہوئے ہیں نیکیوں سے، رجسٹر کے رجسٹر بھرے ہوئے ہیں نیکیوں سے. اچانک اس کا فیصلہ ہونے والا ہے، ادھر سے ایک لائن لگ جائے گی جو حقوق العباد کا مطالبہ کرنے والے، اور میں ہوں گے کون لوگ یہ بھی سن لیجیے. وہاں میں کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کوئی کہے گا، اللہ اقلم علی حاضر، اس نے میرا نہ حق مال کھایا. اب مال کھانے کے کئی طریقے ہو سکتے ہیں، مزدوری پوری نہ دی، کسی یتیم کا مال ہڑپ کر لیا، جتنی محنت اتنی اجرت نہ دی. بڑے معاملات ہو سکتے ہیں، کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لیا، کسی کے مکان پہ قبضہ کر لیا، کسی سے سامان لیا، پیسے ہی نہ دیے. بڑی صورتیں ہیں آج ہمارے معاشرے میں، اور بڑی صورتیں رائج ہیں. اللہ اس نے میرا مال کھایا ہے، ایک ایلیگیشن، ایک اعتراض. دوسرا کہے گا شتم ھذا، اللہ رب العزت آپ کے دربار میں یہ دعویٰ دائر کر رہا ہوں اس چیز کا کہ اس نے مجھے نہ حق گالی دی تھی. گالی دیتے ہوئے سوچتے ہی نہیں، اس نے مجھے برا بھلا کہا تھا. اور تیسرا کہے گا اللہ ضرب ھذا، اس نے مجھے مارا تھا.
مجھے تھپڑ رسید کیا تھا، میرے گلے سے کھینچا تھا، مجھے بھری مجلس اور بھرے میزار میں میری بے عزتی کی تھی، اس نے میری عزت پہ ہاتھ اٹھایا تھا۔ اللہ کے دربار میں فیصلہ وہی ہوتا ہے۔ فرمایا لا فصل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا فصل لاحمر علی احمد ولا لاحمر علی اسود، کسی کالے کو گورے پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی عربی کو اجمی پر، کسی عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر۔ اور یہ زبان کی باتیں ہیں، یہ رنگ کی باتیں ہیں، ہمارے یہاں ذات اور برادریوں کی باتیں ہیں، بڑے اور چھوٹے کاروبار کی باتیں ہیں، پانڈی اور مال اٹھانے والے اور دکان پہ کام کرنے والوں کی باتیں ہیں کہ تو میرا ملازم ہے۔ ملازم وہ آپ کا ضرور ہے، لیکن اس کو مارے مت، اس کو گالی مت دیں، اس کا حق نہ حق مال مت کھائیں۔ یہ قیامت والے دن دعویٰ دائر کریں گے، اللہ رب العزت فیصلہ فرمائیں گے کہ چلو ایسا کرو، اس بندے کی نیکیاں ان میں تقسیم کرنی شروع کر دو، کن میں جنہوں نے اپنا حق لینا ہے، جن کا حق دنیا میں چھینا گیا ہے، اور وہاں تو اس حد تک فیصلے ہوں گے عدل اور انصاف کے ساتھ، وہاں جتنی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کی نیکیوں اور گناہوں کی ہوگی، وہاں پیسے کا تو تصور بھی نہیں ہے۔ یہ تو دنیا کی عدالتیں ہیں نا، انسان یہاں سے چاہے جیسا مرضی فیصلہ کروا لے، لیکن رب کے دربار میں ٹرانزیکشن نیکیوں اور گناہوں کی صورت میں ہے۔ اللہ فرمائیں گے چلو اس کی نیکیاں ان میں تقسیم کرو، نیکیاں ساری تقسیم ہوگی، حق لینے والے ابھی بھی باقی۔ اب پھر اللہ کے دربار میں فرشتے، اللہ حق لینے والے موجود ہیں، لیکن اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، اس کے دفتر نیکیوں کے ختم ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے چلو ایسا کرو، ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کر دو۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، اللہ ہم سب کو اس مصیبت سے نجات دے۔ ان کے گناہ اس کے پلڑے میں ڈلنے شروع ہو جائیں گے۔ اچانک آنن فانن دیکھتے ہی دیکھتے وہ بندہ جو چند لمحات پہلے جنت کا وارث بننے والا تھا، جنت کا حقدار بننے والا تھا، حقوق العباد کی وجہ سے، بندوں کے حق ادا نہ کرنے کی وجہ سے، ان کا مال ہڑپ کرنے کی وجہ سے، قبضے اور ناجائز مافیا بننے کی وجہ سے وہ وہاں سے جہنم کا وارث بنے گا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو یہ میری گفتگو کا آخری پوائنٹ تھا۔ پہلا پوائنٹ عقیدہ توحید، دوسرا پوائنٹ نیت کا خالص ہونا، تیسرا پوائنٹ عمل کا سنت کے مطابق ہونا، چوتھا پوائنٹ آپ کی رزق روزی کے معاملات حلال طرز پہ ہونے چاہیے، اور پانچواں پوائنٹ کہ حقوق العباد کا بہت خیال رکھیں، یہ حقوق اللہ کو بھی لے جاتے ہیں حقوق العباد کے معاملات۔ اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد